جٹ گیا کہ کیا کیا جائے، آخر کیا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اب ٹی وی کے ساتھ ٹی وی کے سمیت اس لڑکی کو دفن کر دیا گیا۔ اب تم اپنے دل پر، اپنے جگر پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو کہ اس لڑکی کا انجام کیا ہوگا جو ٹی وی کے ساتھ، ٹی وی کے سمیت اس لڑکی کو دفن کر دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم ٹی وی نہیں دیکھیں گے، نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ، نہیں دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور کوہ طور پر جا رہے تھے اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک پہاڑ آیا۔ اب پہاڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہوئے اور قریب ہونے کے بعد دیکھا کہ ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کے قریب ہوئے اور بچے کی رونے کی آواز کو سنا۔ بچے کی رونے کی آواز کانوں میں آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ بچے کے قریب آئے کہ کون بچہ ہے، کس کا بچہ ہے، کون چھوڑوایا، کہاں سے آ گیا، اتنی دور بچے کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پس پہاڑ کے قریب ہوئے اور دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے، لیکن بچہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بچہ کس کا ہے، کہاں سے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے اور قریب ہوئے اور دیکھا کہ بچہ تو رو رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اور قریب ہوئے اور گھبرائے کہ اے اللہ، بچہ رو رہا ہے، بچہ نظر نہیں آ رہا ہے، میرے اللہ کس کا بچہ ہے، کون ہے، کون چھوڑ گیا، اللہ کس کا بچہ ہے، دکھلا تو ذرا۔ اللہ نے دکھلایا کہ سامنے پڑا ہوا ایک پتھر رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ ایک پتھر رو رہا ہے۔ پتھر بچے کی رونے کی آواز نکال کر رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا پتھر کیوں روتا ہے، اے پتھر کیوں رو رہا ہے؟ پتھر نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہاں میں رو رہا ہوں، مجھے ایک بات کی فکر ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کی بات کو سن کر کہا، اے پتھر تجھے کس بات کی فکر ہو سکتی ہے؟ پتھر نہ تو کھا سکتا ہے نہ تو چل سکتا ہے، اے پتھر نہ تو کیا بول سکتا ہے، پتھر تجھے کس بات کی فکر ہے؟ پتھر نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، ہاں نہ میں چل سکتا نہ میں کھا سکتا، اے اللہ کے نبی، لیکن ہاں مجھے ایک بات کی فکر ہے کہ کس بات کی فکر ہے، کہ اس بات کی فکر ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ان پتھروں کو جہنم میں ڈالے گا جن کی آج اس دنیا میں پوجا کی جاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، مجھے ڈر لگ رہا ہے کوئی اللہ میری پکڑ نہ کر لے، کوئی اللہ مجھے جہنم میں نہ گیر دے۔ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے میری مغفرت کے لیے سفارش کر دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اللہ سے بات چیت کرنے لگے۔ اب واپس ہو رہے تھے تو اللہ نے کہا موسیٰ رک جاؤ، تمہارا کچھ رہ تو نہیں گیا۔ اللہ موسیٰ نے کہا اے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ کہا کہ اس پتھر کی بات تو بھول گیا۔ کہا کہ اللہ وہ ایسے ایسے کہہ رہا تھا۔ کہا جا موسیٰ، میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب کچھ دنوں کے بعد آئے اور دیکھا پھر وہی پتھر بچے کی رونے کی آواز نکال کر رو رہا ہے۔ پوچھا اے پتھر اب کیوں روتا ہے، اب کس بات کی فکر ہے؟ پتھر نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، اب میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے کسی بات کی فکر ہے، نہیں اے اللہ کے نبی، اب تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے میری مغفرت جو فرما دی، میں اس لیے رو رہا ہوں، خوشی کے آنسو بہا رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، پتھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ پتھروں کا دل موم ہو گیا ہے اور انسان کا دل پتھر بن گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ فوراً دے دیتا ہے۔ تو
اس لیے میرے بھائیو اللہ سے توبہ کریں، عہد کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں گے اور اللہ کے سامنے گڑگڑائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لے گئے جسم سے جان دل کھینچ کر